برائے حجاب اور یرسلا رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی بشر کی مجال نہیں اور کسی بشر کی یہ طاقت نہیں، کسی بشر اور کسی انسان کی نہ یہ مجال ہے نہ یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے. کسی بشر کی یہ صلاحیت اور استعداد نہیں. آپ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی یہ طاقت نہیں کہ کسی بندے سے کلام کرے، نہیں، کہ اللہ کی یہ مجال نہیں معاذ اللہ کہ کسی بندے سے کلام کرے. نہیں بھائی، اللہ کی طاقت بھی ہے، مجال بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے. اللہ سب چیز پر قادر ہے کہ وہ کلام کرے. آفٹر آل جس کو نبی منتخب کرتا ہے، رسول بناتا ہے، وہ بھی اپنے عباد مقربین، مقرب بندوں میں سے ہی تو چنتا ہے. تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جن کو چن کر ان سے خطاب کر لیتا ہے، کلام کر لیتا ہے، وہ نبی ہو جاتے ہیں، اور جن کو چھوڑ دیتا ہے، جن سے خطاب نہیں کرتا، وہ امتی رہ جاتے ہیں. اب ان سے نبی خطاب کرتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری یہ طاقت نہیں کہ میں بندوں سے کلام کروں، نہیں، اللہ کی طاقت سے کچھ خارج نہیں. تو کیا فرمایا؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. کسی بشر کی یہ طاقت اور مجال نہیں، کسی بشر کی یہ صلاحیت اور قدرت اور استعداد نہیں، کسی بشر کی یہ ایبیلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے، ایبیلٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، کسی بشر کی کیپیبلٹی نہیں. کیا؟ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. یعنی اللہ تو کر سکتا ہے، آفٹر آل کسی سے کرتا ہی ہے نا، تو تبھی تو وہ نبی بنتے ہیں. آدم سے کیا تو وہ پیغمبر بن گئے، نوح سے کیا وہ نبی ہو گئے، ابراہیم سے کیا، موسیٰ سے کیا، عیسیٰ سے کیا، زکریا سے کیا، یحییٰ سے کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو جو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ہوئے اور 314 رسول ہوئے، یہ جو رسول اور جو نبی ہوئے تو یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہی تو ہوئے. اللہ کر سکتا ہے کلام، تو جن جن سے کیا وہ رسول ہوتے گئے، نبی ہوتے گئے، اور جن سے نہ کیا وہ امت بن گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میری بات نہ کرو کہ میری طاقت ہے یا نہیں، میں تو ساری طاقتیں رکھتا ہوں. یہ عام بشروں کی اور انسانوں کی یہ قوت، طاقت، صلاحیت، استعداد اور قدرت اور ایبیلٹی نہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے اور وہ اللہ کے کلام کو ابزورب کر سکیں، ریسیو کر سکیں، اللہ کے کلام کو جذب کر سکیں. کہ اللہ اگر اپنا کلام پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس نے آسمانوں سے پوچھا تو آسمان تھرا گئے کہ تیرے کلام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. پانی برداشت نہ کر سکا، اللہ کا کلام پہاڑ برداشت نہ کر سکے. انسانوں میں سے وہ نفوس قدسیہ اور وہ نفوس مبارکہ جن کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا یوم الست سے، اور عالم ارواح میں جن سے میثاق الست لے لیا تھا، پھر میثاق نبوت محمدی لے لیا تھا، اور ان روحوں میں، عالم ارواح میں، اس بشری دنیا اور انسانی دنیا اور مادی دنیا کے شروع ہونے سے پہلے عالم ارواح میں جن جن روحوں کو اللہ نے چن لیا، ان پر اپنے خاص انوار کے ذریعے ان کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی تھی. ان روحوں میں ان کے اندر وہ قدرت رکھ دی تھی، وہ جذب رکھ دی تھی، وہ استعداد رکھ دی تھی کہ جب وہ بشری پیکر کی صورت میں اپنے اپنے زمانوں میں بشری پیکر، انسانی پیکر کے طور پہ پیدا ہو کے دنیا میں آئیں اور جوان ہوں، اور جب اللہ کا کلام ریسیو کرنے کا اور بعثت کا وقت آئے تو ان روحوں میں پہلے سے وہ طاقت موجود کر دی گئی ہو، وہ استعداد رکھ دی گئی ہو، وہ قوت، وہ کیپیبلٹی پہلے سے ان کے اندر انگرین کر دی گئی ہو کہ جب اللہ ان سے کلام کرے تو جس کلام کی قوت کو پہاڑ، دریا اور آسمان برداشت نہ کر سکیں، اس کلام کی قوت کو پیغمبر کا دل برداشت کر لے، نبی کا دل برداشت کر لے. تو اللہ تعالیٰ یہ قوت ان کو عالم ارواح میں دے چکا اور ان کی روحوں میں کے اندر رکھ چکا. اب دوسرا بشر جس کو اللہ نے اس مقصد کے لیے چنا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بشر، کوئی انسان سوائے نبیوں کے، رسولوں کے، یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کا کلام برداشت کرے. سو اللہ پھر جب جس سے کلام کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے کرتا ہے، اور جس کو وحی بھیجتا ہے وہ نبی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتا ہے، بلا حجاب کے پیچھے کلام کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر حجاب کے پیچھے کلام کیا، تو رسول بھیج کر ہر ایک نبی سے کلام کیا، تو تمام انبیاء کی صورت بھی اس میں آ گئی،
اور پردے کے پیچھے کلام کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھی یہ صورت سامنے آ گئی، اور پھر وہی کیا رہ گئی؟ بذریعہ رسول کے، یعنی بذریعہ فرشتے کے، بذریعہ جبرائیل امین کے وہی کرنے کا بھی ذکر آ گیا ہر نبی کے لیے، اور پردے کے پیچھے سے کلام کا بھی ذکر آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ تو پھر وہی سے مراد کیا رہ گیا؟ الا وحین، وہ پھر براہ راست وہی رہ گئی، وہ تاجدار کائنات سے خطاب کیا۔ شب معراج فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے کلام کیا اپنے بندے سے جو کلام کیا، اس نے وحی کی اپنے بندہ مقرب کی طرف جو وحی کی، اور وہ وحی تھی جس میں درمیان جبرائیل بھی واسطہ نہ تھے، وہ براہ راست مخاطبہ الہی تھا، اللہ وہی فرما رہا تھا۔ اور آقا علیہ السلام ما زاغ البصر وما طغى، اس نے حسن لاجزل کو اور اس حسن و جمال مطلق کو تک بھی رہے تھے اور اس کو سن بھی رہے تھے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کو اور پیغمبروں کو اللہ یہ مقام دیتا ہے۔ تو جب اللہ ان سے پھر خطاب کر لیتا ہے تو اللہ کے نائب ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی نشست میں کہا کہ سفیر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان سے فرماتا ہے قل هو اللہ احد، پھر فرماتا ہے اب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح رسول کی ضرورت کیا ہے، اور جب ضرورت ہے تو اس میں سے حجیت کیسے، رسول کے کلام کی حجیت کیسے متعین ہوتی۔ تو جب اللہ نے مخاطبہ کر لیا، نبی اور رسول بنا دیا، پھر اللہ نے پیغام بھیج دیا اپنی توحید کا، اپنے اوامر کا، نواہی کا، احکام شریعت کا، حلال و حرام کا، وقائع کا، تعلیمات کا، ہدایات کا پورا پیغام قرآن کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، تعلیمات کی صورت میں بھیج دیا۔ اب اللہ چاہتا ہے میرے بندوں تک پہنچے، تو فرماتا ہے قل هو اللہ احد، یہ اس کا پیغام توحید اب اللہ کے بندوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، باری تعالیٰ کیا کہہ دوں؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ دیکھیے هو اللہ احد، ان تین لفظوں میں مضمون توحید ہے۔ ہوا کا معنی ہے وہ، اللہ کا معنی اللہ، احد کا معنی ایک، وحدہ لا شریک۔ تو مضمون توحید ان تین لفظوں میں ہے، هو اللہ احد۔ یہ بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے، ایک باریک بات ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، یہ جو تین الفاظ پہ مشتمل جملہ ہے یہ مضمون توحید ہے، اللہ کی توحید کا مضمون ہے، اللہ کی وحدت کا بیان ہے، اس میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے۔ اور اب اس صورت کا هو اللہ احد سے پہلے بھی ایک لفظ آیا ہے، فرسٹ ورڈ آف دس سورہ، جس سے سورہ اخلاص اور سورہ توحید شروع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ قل، فرما دیجئے میرے محبوب، کہہ دیجئے۔ اب آپ غور کریں ایک لمحے کے لیے کہ یہ جو لفظ ہے قل، کہہ دیجئے، اس کے اندر کوئی توحید یا کسی قسم کا امر، کوئی نہیں، کوئی حلال، کوئی حرام، کوئی شریعت کا حکم، حتیٰ کہ مضمون توحید، اللہ کا ذکر، کسی چیز کا ذکر لفظ قل میں ہے۔ پچھلے جملے کو ذرا ایک طرف کر کے، قل اس کا معنی ہے کہہ دیجئے، بس اس کہہ دیجئے کے اندر کوئی مضمون اٹ سیلف بیان ہوا ہے شریعت کا، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو فقط ایک کمانڈ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹیل دیم، آپ ان سے بات کریں، ان کو بتا دیں، انفارم دیم، ان سے کہہ دیجئے، بس اتنا۔ کیا کہہ دیجئے؟ اب اگلے جملے میں توحید کا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں تو اپنی توحید بیان کی، تو پہلے لفظ میں کیا بیان کیا؟ قل، یہ امر تھا حضور سے، یہ حضور سے خطاب تھا، یہ خطاب تھا محبوب کی طرف، رسول کی طرف۔ میرے محبوب آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میں ایک ہوں۔ اب یہ جو حکم تھا کہہ دیجئے، یہ جو اللہ کا خطاب ہوتا ہے یہ رسالت ہے۔ جب اللہ کنوے کرتا ہے اپنے برگزیدہ بندہ کو، اور اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا ہے برگزیدہ بندے کو، اور اللہ تعالیٰ جب ایڈریس کرتا ہے برگزیدہ بندے کو، اور ایڈریس کر کے اسے حکم دیتا ہے کہ میری یہ بات میرے بندوں کو کنوے کر دیں، میری بات جو میں آگے کہنے والا ہوں، میرا حکم جو آگے آ رہا ہے، میری تعلیم جو آگے آ رہی ہے، میری توحید جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جب فقط یہ کہتا ہے کہ یہ بات کنوے کر دیں، کمیونیکیٹ کر دیں، ان کو انفارم کر دیں، کہہ دیں اپنی زبان سے، بس یہ جملہ رسالت ہے۔
اس کا خطاب کرنا حضور کو نبوت تھا، اور حضور کا امت کو بتانا یہ رسالت تھا۔ تو کل جو ہے یہ عنوان ہے نبوت و رسالت کا۔